حمزہ کی تلوار کو بھول گئے، خاندان بنی ہاشم کو اپنے دروازے سے ذلیل کر کے بھیج دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاندان بنو ہاشم اگر تلواریں نکال کر ہمارے خلاف آ جائے تو سارے مکے میں کوئی ہماری حمایت کرنے والا نہ ہوگا، سب بنی ہاشم کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے گا، یہ ساری عزت دولت، یہ سارا اقتدار، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور تم نے نتائج پر غور کیے بغیر ابو طالب جیسے مرد شریف اور حمزہ جیسے شیر نر کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا ہے، یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے تو کیا ہوگا۔ عمرو بن اسد گھبرا گئے، کہا کہ ورقہ ہوا کیا ہے؟ میں نے کسی کو ذلیل نہیں کیا، کسی کی توہین نہیں کی۔ کہا کہ خاندان بنو ہاشم ایک رشتہ لے کر یہاں آیا تھا، کون ہے جو بنی ہاشم کا رشتہ رد کرے، اور تم نے اسے رد کر دیا۔ عمرو ابن اسد کہتے ہیں کہ دیکھو، دو وجوہات تھیں، خاندان بنو ہاشم سے اگر کسی اور کا رشتہ آتا تو شاید میں رد نہ کرتا۔ خاندان بنو ہاشم اپنے خاندان کے ایک یتیم کا رشتہ لے کر آیا تھا، عبداللہ کے یتیم کا۔ یہ یتیم ہے جس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، اور ہم لوگ اس سے پہلے عتبہ، شیبہ اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے کو رد کر چکے ہیں خدیجہ کی وجہ سے۔ اب اگر ان کو اطلاع مل جائے کہ ہمارے رشتوں کو ٹھکرایا گیا تھا اور ایک یتیم کے رشتے کو قبول کیا گیا ہے تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، سب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کی توہین کی ہے، اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کون کرے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر میں راضی بھی ہو جاتا تو میری بھتیجی خدیجہ کہاں ماننے والی ہے۔ اب عمرو ابن اسد کے ذہن میں تو وہ تصور نہیں ہے، نہ ان کو کوئی نبوت رسول کا علم ہے، نہ ان کو تورات و انجیل کی پیشین گوئیوں سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ تو ایک عام شخصیت سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ خدیجہ نے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، مکے کے سرداروں کے رشتے کو ٹھکرا دیا، تو خدیجہ بھی کہاں تیار ہوتیں، بلکہ وہ مجھ ہی سے ناراض ہو جاتیں کہ میں نے چچا ہو کر ان کے حق کا خیال نہ کیا۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ اے عمرو ابن اسد، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم نے عبداللہ کے یتیم سے رشتہ کر دیا تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہوگا، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سارے مکے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عبداللہ کے اس یتیم کا احترام نہ کرتا ہو اور اس کے مقام کو نہ جانتا ہو؟ سارا مکہ اسے صادق و امین کہتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور رشتہ آئے تو یقیناً لوگ اعتراض کریں گے، مگر اس کے رشتے کا انتخاب کرو گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔